اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ ہم اپنی آج کی ویڈیو میں دو دلچسپ قصے آپ کو سنائیں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوں گے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک تاجر کہیں جا رہا تھا۔ اس نے دوست احباب سے کہا کہ کسی نے کچھ منگوانا ہے یا کسی کو کوئی پیغام دینا ہے تو بتا دو۔ سب نے اپنی اپنی خواہش کے مطابق بتا دیا۔ اس نے ایک طوطا بھی کافی سالوں سے پال رکھا تھا۔ اس نے طوطے سے بھی پوچھا کہ تم بھی کچھ منگوانا چاہتے ہو یا پیغام بھجوانا چاہتے ہو؟ طوطے نے کہا آقا اگر کہیں میرے ساتھی آپ کو نظر آئیں تو میرا سلام کہیے گا۔ تاجر چلا گیا۔ جنگل میں اس کو ایک جگہ درختوں پر کچھ طوطے بیٹھے ہوئے دکھائی دیے۔ اس نے اپنے پالتو طوطے کا سلام دیا۔ سلام دینے کی دیر تھی کہ ایک بوڑھا طوطا ڈال پر کانپنے لگا اور کانپتے کانپتے گرا اور گرتے ہی مر گیا۔ تاجر بہت پریشان ہوا کہ کاش میں پیغام نہ دیتا تو یہ بوڑھا طوطا تو نہ مرتا۔ خیر اپنے سفر سے واپسی پر تاجر نے سب کو ان کی سوغاتیں لوٹا دیں۔ اس کے پالتو طوطے نے اس سے پوچھا آقا کیا میرا پیغام بھی دیا تھا؟ تاجر بولا ہاں یاد آیا میرے پیارے طوطے، میں نے تمہارا پیغام دیا تھا۔ جسے سنتے ہی ایک بوڑھا طوطا کانپا اور گرتے ہی مر گیا۔ یہ سننا تھا کہ پالتو طوطے نے بھی کانپنا شروع کر دیا اور پنجرے میں گر گیا۔ تاجر کو بہت افسوس ہوا اور حیرت بھی کہ یہ کیا ہوا، یہ بھی مر گیا۔ اس نے پنجرا کھولا اور اس کو نکال کر باہر پھینک دیا۔ طوطے کو باہر پھینکنا تھا کہ اس نے آنکھیں کھولیں اور پھر سے اڑ گیا۔ تاجر بولا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا آقا یہی تو پیغام کا جواب تھا جو اس بوڑھے طوطے نے مجھے دیا تھا۔ بالکل اسی طرح کا ایک واقعہ ہے کہ کسی گاؤں میں ایک دلہن نئی بیاہ کر آئی۔ چند دن تو ہنسی خوشی گزرتے گئے، پھر آہستہ آہستہ لڑائیاں شروع ہو گئیں۔ اس کا خاوند بہت نکھٹو اور کاہل تھا۔ دلہن نادان تھی، بے سمجھ تھی، اس لیے معاملات دن بدن بگڑتے چلے گئے۔ ایک دن بے سمجھ دلہن نے آٹا گوندا اور اس کو صحن میں رکھ دیا۔ ایک کوا کہیں سے اڑتا ہوا آیا اور گوندے ہوئے آٹے سے چونچ ماری اور آٹا لے کر اڑ گیا۔ دلہن کہنے لگی کاغا مزہ تو تب تھا کہ میرے باپ اور بھائی کی محنت والی گندم کے آٹے کو لے کر جاتے۔ شوہر اور اس کے بھائی اور اس کا سسر سن رہے تھے، کہنے لگے کیا ہم محنت نہیں کرتے؟ ہم کاہل ہیں؟ کیا ہم ہل نہیں چلاتے؟ محنت نہیں کرتے جو تم تانا دے رہی ہو؟ لڑائی کا محاذ پھر سے شروع ہو گیا۔ رات کو دلہن رو رہی تھی۔ اس کا پالتو طوطا اس سے بولا ارے بی ادھر آؤ۔ اس نے دلہن کو ایک نصیحت کی۔ اگلی صبح دلہن نے اپنے سسرالیوں سے کہا کہ اب جب تم ہل چلا کر بیج بونے لگو تو تب مجھے بتانا۔ وقت آ گیا، انہوں نے ہل چلایا۔ دلہن گھڑا پانی کا بھر کر لائی اور اس کو اس زمین پر پٹخ دیا۔ گھڑا گرتے ہی ٹوٹ گیا۔ بولی اور ہل چلاؤ۔ انہوں نے مزید زمین کو نرم کیا، پھر وہ گھڑا لائی، پھر اس نے گرایا، وہ گرا اور تھوڑا سا جھکا اور اوندا ہو گیا۔ بولی ابھی نہیں، اور ہل چلاؤ۔ انہوں نے زمین کو اور نرم کیا، پھر وہ گھڑا لے کر آئی، اس کو زمین پر پٹخا تو گھڑا اپنی جگہ پر ہی قائم رہا، زمین میں دھس گیا۔ بولی ہاں اب بیج ڈالو۔ بیج ڈالا گیا، فصل اگی، تیار ہوئی، گھر آئی، آٹا پیسا گیا، اس نے گوندا اور صحن میں رکھ دیا۔ کوا پھر سے آیا، چونچ ماری، مگر وہ اس قدر بہترین ریشے دار اور لیس دار آٹا تھا کہ ادھر ہی وہ پھنس گیا۔ کہنے لگی کاغا اب نہ لے جا سکو گے، اب کے محنت ہوئی ہے۔ ناظرین کرام اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔